بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسئلہ اسلامیات کے تقریباً 100 مسکیوز کریں گے اور اگلی ویڈیو میں 100 مزید کریں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے عقیدہ کا لغوی معنی۔ عقیدہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ عقیدہ کی لغوی معنی گروہ لگائی ہوئی چیز۔ نمبر 2 ہے اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان اسلام کی تعداد ہیں، وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان جو ہے وہ کتنے ہیں؟ اسلام کی 5 ہے۔ شرک کا لغوی معنی جو ہے حصہ دار ٹھہرنا۔ شرک کا لغوی معنی ہے حصہ داری۔ نمبر 4 پہ ہے مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ ہے 4۔ 4 مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد ہے۔ قرآن مجید میں کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ وہ ہے شرک۔ شرک قرآن مجید میں سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ توحید اور شرک کی مشہور کتنی اقسام ہیں؟ وہ ہے 3 اقسام ہیں توحید اور شرک کی۔ وہ کون سا عقیدہ ہے جو انسان کو عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ وہ ہے عقیدہ آخرت، کیونکہ جب ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس دنیا میں ہم عمل صالح ہی کرتے ہیں۔ انسانی عظمت کا ضامن کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ روح قبض کرنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ وحی لے کر آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی؟ وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کا، قرآن مجید کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ جو دوسرے کتاب تھے وہ حفاظت میں نہیں رہے، جیسے کہ زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری دی۔ آخرت تک قرآن مجید اپنی ہی شکل میں ہوگا، وہ چینج نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا نام مذکور ہے؟ تقریباً 26 ہے۔ قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام کا نام مذکور ہے۔ قبر میں انسان سے سوال پوچھنے والے فرشتے ہیں منکر نکیر جو ہے وہ قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے ہیں۔ سورۃ توحید کہا جاتا ہے۔ سورۃ توحید جو ہے سورۃ الاخلاص کو کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سورت میں خاتم النبیین کہا گیا؟ سورۃ الاحزاب میں۔ سورۃ الاحزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا۔ توحید انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیاد نقطہ ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ ہے، وہ ہے توحید۔ عقیدہ کی مثال کس چیز کی مانند ہے؟ بیج کی۔ جیسے کہ بیج زمین پہ اگایا جاتا ہے، وہ پھر پودا بن جاتا ہے، پھر وہ گھاس بن جاتا ہے، تو پھر وہ میوہ دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری بھی جو بیس ہے، وہ بنیاد ہے، وہ عقیدہ ہی پر ہے۔ حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا قلعہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ عربی زبان میں ختم کا لغوی معنی ہے مہر لگانا۔ جیسے کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا آخری پیغمبر تھا، اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، تو پیغمبروں پر مہر لگا دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آخری رسول آئے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آخری رسول آئے، وہ کون تھا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تورات اور زبور
کو آج کل کہا جاتا ہے، تورات اور زبور کو آج کل کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم، انجیل کو آج کل کہا جاتا ہے، عہد نامہ جدید۔ نبوت و رسالت ہے وحی، وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ کس خلیفہ کے دور میں مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا؟ نبوت اور منکرین کی زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا۔ آج بھی دنیا کے 20 سے زائد ممالک کی قومی زبان عربی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر جس آیات میں کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں آیات بر۔ آج بھی دنیا کے 20 ممالک میں قومی زبان عربی ہے۔ نمبر 30 پہ ہے جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی روح سے عزت کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ۔ 5 نمازیں فرض ہوئی 10 نوی کو 5 نمازیں فرض ہوئی۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہے دعا کرنا۔ روزہ فرض ہوا، روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ زکوٰۃ دونوں 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ روزہ کا سب سے بڑا مقصد جو ہے تقویٰ کا حصول ہے۔ زکوٰۃ کی لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ سونے پر زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولہ، چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب ہے 52.5 تولہ۔ حج کی لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج فرض ہوا 9 ہجری کو۔ حج میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں میدان منا میں۔ زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کتنی بیان ہوئے؟ 8 مرتبہ۔ خطبہ حج دیا جاتا ہے 9 ذی الحج کو۔ طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے، جو ایک پتھر ہے وہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا۔ جہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا۔ جہاد کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کافروں کو مارنا، جہاد جو ہے وہ کسی چیز کا بھی آپ کر سکتے ہو۔ حدیث کے مطابق رزق میں وسعت اور عمر درازی کے لیے کیا کرنا؟ صلح رحمی کرے۔ حدیث کے مطابق رزق میں وسعت اور عمر درازی کے لیے اگر آپ اپنے رزق میں وسعت دیکھنا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتی ہو تو عمر درازی کے لیے اور وسعت کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے صلح رحمی کرے۔ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے وہ ماں ہے۔ حدیث کے مطابق کسی مسلمان شخص کے باپ ہے 3 باپ ہے۔ حدیث کے مطابق کسی مسلمان شخص کے باپ ہے 3 باپ ہے، جیسے کہ اپنے والدین ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، اسی طرح ہمسایہ کی اقسام ہیں، ہمسایہ کی بھی 3 اقسام ہے۔ زکوٰۃ کی شرح ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد ادا کی جاتی ہے؟ 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 51 پہ ہے مساوات کا سب سے بہترین عملی نمونہ سامنے آتا ہے نماز بجماعت میں۔ مساوات کا سب سے بہترین عملی نمونہ سامنے آتا ہے نماز بجماعت میں۔ وہ کیسے؟ جب غریب امیر، چھوٹا بڑا سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سب برابر ہوتے ہیں، نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ کوئی غریب ہوتا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، تو اللہ کے سامنے بھی اسی طرح ہم سب برابر ہیں۔ تقویٰ بغیر جو ہماری بڑائی ہے، جو ہماری بہتری ہے وہ صرف تقویٰ ہے، وہ امیری نہیں ہے، شکل پہ نہیں ہے، صورت پہ نہیں ہے۔ جو نمبر 52 پہ ہے قرآن نے مردہ بائی کے گوشت کھانے کو مترادف قرار دیا ہے، وہ غیبت ہے۔ جب اگر کوئی انسان غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اپنے مردہ بائی کی گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجین 2 چہروں والا قرار دیا۔ منافق جو پیٹ پیچھے کسی اور طرح ہوتا ہے اور آگے کسی اور طرح ہوتا ہے،
تو اس کو منافق کہتے ہیں۔ کون سا گناہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو؟ حسد جو ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتا ہے۔ خدا کا سایہ قرار دیا گیا ہے سلطان عادل کو، جو سلطان ہو، جو کیا ہو؟ سلطان عادل ہو، اس کا سایہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی تھی؟ مسجد قباء اسلام میں سب سے پہلی مسجد تھا جو تعمیر ہوئی تھی۔ شعیب ابی طالب کا واقعہ کب پیش آیا؟ 7 نبوی کو۔ کون سی عبادت تمام عبادت کی جامع ہے؟ حج ایسا عبادت ہے جو تمام عبادات کی جامع ہے۔ مسجد ضرار کس نے بنائی؟ منافقین نے بنائی۔ مسجد ضرار جو ہے وہ منافقین نے بنائی۔ صلح نامہ حدیبیہ کے وقت زنجیروں سے جکڑے ہوئے کون سے صحابی